اگر اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو پھر اس دینے والے کو تم نے دیا تو ہے، لیکن اللہ کے نام کا حیا رکھنا کہ دیا اللہ کے نام پہ ہے، اسے احسان نہ جتلانا کہ کہیں تمہارے راتوں کے قیام، دن کے صیام سب کچھ اللہ برباد کر دے۔ اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ سب باطل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر تم نے ایسا کیا تو۔ احسان بھی جتلایا جاتا ہے، تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے، تو وہی آدمی ہے کہ ہم نے ایسے کیا، یہ کیا، میں جی اتنی افطاریاں کرواتا ہوں، میں جی اتنی سحریاں کرواتا ہوں، وہ سامنے بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، شرم سے اس نے سر جھکایا ہوتا ہے کہ اب میں اس چودھری صاحب کو کیسے کہوں کہ ہر آدمی کے آنے پر ایسے نہ کہا کرو کہ میں ان کو افطاری کرواتا ہوں۔ یا اللہ ہماری عزت کی لاج نہیں رکھتا یہ، یا اللہ اسے ذرا بھی نہیں آتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایسے نہیں کہنا کہ ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے، خاص طور پہ اس کے سامنے جس پہ آپ خرچ کر رہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والگ بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع میسر فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کی بہاروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے اللہ چاہے نواز دے، جسے اللہ چاہے وہ یہ ایام دکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دکھانا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب اس کے اجر کا اندازہ نہ کوئی لگا پایا ہے، نہ کوئی قیامت تک لگا پائے گا۔ مثالیں کئی دی گئی ہیں کہ آپ کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے یا 100 برس ہے، مثال کے طور پہ 80 برس عمر ہے، رمضان کا مہینہ آیا اور یہ بوڑھا 80 برس عمر ہو گئی، کامل ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، اور رکھتا بھی اس لیے ہے کہ اللہ مجھے موقع دیا ہے، میں اس بار کوئی گناہ نہیں کروں گا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، لغو بات فحش بات نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ٹٹولتا رہا، ڈرتا رہا کہ بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے 29 یا 30 روزے رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر ایک تو یہ ہے کہ تیری ساری زندگی کے گناہ میں نے معاف کر دیے، کوئی گناہ باقی نہیں ہے، تو پاک ہو چکا ہے، تو صاف ہو چکا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، چھوڑ دیا ہم نے جو تو نے کیا، جا بندے تجھے آزاد کیا، ہم نہیں گنتے، ہم نہیں ٹٹولتے، ہم تمہارے دفتروں کو چیک نہیں کرتے، اب تک کیا کرتے رہے، اب تک کیسے زندگی گزاری ہے، بس یہ مہینے کی عزت کی ہے، اس کا احترام کیا ہے، بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اور بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ
پھر یہ اس بات کا بھی خیال رکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے قیامت کے دن آئیں گے تو بھوک پیاس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، یعنی کوئی اجر نہیں، کہ یہ سمجھتا رہا کہ ساری اور افطاری اس کا مطلب روزہ ہے، دکان پہ گیا تو وہی جھوٹ، بازار میں گیا تو وہی باتیں، گلی سے گزرا تو وہی نظریں، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکا، تو میں نے بھوک اور پیاس کو کیا کرنا؟ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ایک نفلی روزہ کہ چلو اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تجھ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتے ہیں کہ جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے اتنا فاصلہ اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان کر دیتا۔ ایک نفلی روزہ رکھنے سے زمین و آسمان کے برابر اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتا۔ اور آپ نے تو فرمایا کہ روزہ تو ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچائے گی، یہ ڈھال ہے، روزہ پورا کرو گے تو جہنم تمہارے قریب نہیں آئے، اس کی تپش تم محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بعض احادیث میں ہے کہ وہ جبریل تھے، پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذرا بتائیے اسلام کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا شہادتاً اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، دین تو یہ ہے کہ تیرا ایمان اس بات پر ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ الہ کا مطلب جو جان گیا اس کی زندگی بن جاتی، اور پھر گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور پھر نماز پڑھ، روزہ رکھ کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، اسی ترتیب پر چلنا جو رمضان سے پہلے تھی، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، روزہ رکھا ہے تو نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، اس اعرابی سے فرمایا، تو اس نے کہا جی اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا اگر نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگا جی اور؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ کہنے لگا جی زیادہ کم کتنے؟ 30 یا 29؟ ہاں نفلی رکھ لو تو تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگا نہیں جی میں رمضان کے روزے رکھوں گا، اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں میں رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، رمضان کا کوئی روزہ مس نہیں کروں گا۔ اس بات پر بھی گواہ ہو جائیں کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، میں 5 ہی پڑھوں گا، نہ 4 کروں گا نہ 6 پڑھوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ نفل پڑھے نہیں جاتے، تہجد پڑھی نہیں جاتی، 5 میں پڑھتا رہوں گا، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ اور رمضان کے روزے ہیں وہ میں پورے رکھوں گا۔ اور کچھ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام ان باتوں پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس سے جب اٹھ کر گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہا تو جنتی شخص کو دیکھ لو جس نے دیکھنا، یعنی وہ شخص جو 5 نمازیں عمر بھر پڑھتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، زکوٰۃ جتنی بنی دے دی اللہ کے راستے میں، اس میں ڈنڈی نہیں ماری کہ 11 مہینے گزرے اور ساتھ ہی کوئی ایسی چیز لے لی یا کسی کو بھیج دیے یا ادھار دیا کہ جی واپس آئے گی تو زکوٰۃ دے دوں گا۔ یہ شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں جنتی آدمی ہے، جو روزہ نہیں چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں چھوڑتا ہے، اذان سنتا ہے بھاگ آتا،
کہ دنیا کے سارے کام بعد میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے متعلق جو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش نصیب جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ بڑے شوق کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بیمار رہ کر بھی روزہ نہیں چھوڑتا ہے، کوئی صحت مند ہو کر بھی وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 700 گناہ تک نیکی کو بڑھاتا ہے۔ ایک نیکی کی ہے، اللہ کا شوق دیکھیے کیا ہے، وہ اس کی رضا اور خوشی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک نہیں، ایک کے بدلے میں 700 ہے، اور تیری نیت کو دیکھ کر وہ اور جتنا چاہے وہ بڑھا دے گا اور جتنا چاہے زیادہ کر دے گا۔ الصوم لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، لوگو روزہ میرے لیے رکھا جاتا، میرا بندہ میرا حکم مان کر جائز اور حلال چیزوں سے رک جاتا ہے۔ پانی پینا حرام تو نہیں ہے، سبزیاں کھانا حرام تو نہیں ہے، شربت یا دودھ حرام تو نہیں ہے، میری رضا کے لیے اس نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وانا اجزی بھی، اور میرے فرشتوں کوئی نہیں لکھ سکتا کہ ایک روزے کا اجر کیا ہے۔ یہ قیامت کے دن آئے گا، روزے کے اجر کو دیکھ کر میں اللہ اس سے وعدہ کرتا ہوں یہ خوش ہو جائے گا، یہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں ہاں بھوک اور پیاس تو برداشت کی، پر اللہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا ہوں اپنے اجر کو دیکھ کر۔ یا اللہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اللہ اجر دیا تو نے مجھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذمے ہے یہ روزے دار کو خوش کرنا، کہ قیامت کے دن روزے دار خوش ہوگا کہ یا اللہ اتنا بڑا اجر ہے، اور نہ رکھنے والا اس کے متعلق کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ منہ سے لے کے یہ کندھے تک یعنی گردن سمیت فرشتہ ایک شخص کے منہ میں لوہے کا اوزار ڈالتا ہے اور ایک طرف سے اسے چیرنا شروع کرتا ہے، گردن کو چیرتا ہے، منہ کو چیرتا ہے، کندھے تک وہ چیر دیتا اور اس کی چیخیں بلند ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ دوسری طرف آتا ہے، بائیں جانب وہ منہ میں لوہے کا اوزار ڈالتا ہے اور منہ کو چیرتا ہوا، گردن کو چیرتا ہوا کندھے تک اسے چیر دیتا ہے، 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جبریل، یہ کون ہے جس کے منہ سے لے کے کندھے تک 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کی چیخیں دل خراش ہے، اتنی بڑی سزا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ وہ روزے دار ہے جو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے روزہ افطار کرتا تھا، وہ روزے دار روزہ رکھتا تھا لیکن افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر لیتا تھا، اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جو نہیں رکھتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ جو نہیں رکھتا، اور پھر ایک دن وہ پچھتاتا ہے کہ میں لوگوں کو بیمار بیمار کہتا رہا، اب واقعی بیمار ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ ایک رات کے لیے بھی، ایک رات کیا 1 منٹ کے لیے بھی رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، سب کے لیے کھول دیتا۔ آؤ جو مانگو تمہیں ملے گا۔ کہ نبی علیہ السلام ذکر فرما رہے تھے کہ جو شخص، اے میرے صحابہ، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے، 2 چیزیں خرچ کرتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ کے فرشتے جنت کے دروازوں سے آوازیں دیں گے، اور اللہ کے بندے ادھر سے آ جا، میری طرف سے گزر جا تاکہ میں تم پر سلام کہوں، میری طرف سے گزر جا کہ مجھے یہ اعزاز ملے کہ یہ بندہ اس دروازے سے گزرا ہے جہاں میں کھڑا تھا۔ ہمیں بھی اعزاز ملتے ہیں نا
کہ ہم فلاں کے پاس بیٹھے ہیں، فلاں کے پاس کھڑے تھے، فلاں نے ہمیں اپنے اپنے گھر بلایا، اللہ کے فرشتے اس انسان کو جنت کے ہر دروازے سے بلائیں گے جو اللہ کے راستے میں جوڑا دیا کرتا تھا، دو دو چیزیں دیا کرتا تھا، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لوگوں، ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور صرف روزہ داروں کے لیے اللہ نے اس کو مزین کیا، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے اور پھر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ لوگ خواہش کریں گے ہم اس دروازے سے گزرے، لیکن خواہش اس کی پوری ہوگی جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتا تھا، جو رمضان کا احترام کرتا تھا، جو راتوں کا قیام کرتا تھا۔ میں فاروق بھائی سے بات کر رہا تھا کہ آپ قسمت والے ہیں، آپ کو امام ایسا ملا کہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں پورا قرآن یاد ہو۔ امامت کا حق ادا کر رہے ہیں آپ کے امام شیخ قاری محمد ندیم صاحب، پورا قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات کہ پورا قرآن کسی کو سنانے کو ملے اور کسی کی قسمت میں سننے میں آ جائے کہ یہی قرآن ہے، یہی روزہ ہے جو قیامت کے دن آپ کو گرنے نہیں دیں گے، قیامت کے دن آپ کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان عند اللہ۔ اعمال کم اور زیادہ تو ہوتے ہی ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، بشری تقاضوں کے تحت کوئی نہ کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بندہ دیکھے گا کہ جہاں وہ گھبرا رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا بنا ہے، کیا بننے والا ہے، نیکیاں کم ہے، یا اللہ کیا بنے گا، کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے، انبیاء بھی اگر کہہ دیں نفسی نفسی، اللہ امت کا نہیں پتا مجھے بچا، تو وہاں عام آدمی کا حال کیا ہوگا؟ قرآن آئے، روزہ آئے گا، اے ربی انی منعت الطعام، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جسے میں نے کھانے سے روکا تھا تو یہ رک گیا تھا، یا اللہ حلق خشک تھا، پانی کا ایک قطرہ اس نے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا، اللہ میں گواہ ہوں اس کے ایمان کا، یا اللہ تو روزے دار کے متعلق یہ فرماتا ہے، صرف روزے دار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جنت کی کستوری سے زیادہ اللہ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو پسند ہے۔ اگر جنت کی کستوری سے زیادہ روزے دار کی سانس اللہ کو پسند ہے تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ پھر اس کی ہر دعا بھی قبول کرتا، جس کی ہر سانس اللہ کو پسند ہو اس کی ہر دعا بھی اللہ قبول کرتا، اس کے الفاظ بھی اللہ پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا جنت کی کستوری سے زیادہ کس قدر مقام ہے اس روزے دار کا، اور یہ روزہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے اسے روکا تھا، یہ رک گیا تھا، یا اللہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ اس نے ادب کیا، احترام کیا، اور کئی جیسے جانور ہوتے ہیں جانوروں کی طرح رمضان میں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نظر آتے، نہ احترام ہے، نہ اللہ سے شرم ہے، نہ لوگوں سے شرم ہے، نہ حیا کیا کہ یار روزہ نہیں رکھ سکا، چھپ کے بھاگ کر ڈر کے اللہ کے ہاں گر جاؤں، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے لوگ کھاتے پیتے نظر آتے، اس کے بارے میں روزہ کیا کہے گا؟ یہ روزے دار ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں سفارش کر رہا ہے، اللہ کیسے یہ جہنم میں گرے کہ میں آیا، اللہ اس نے میرا حیا کیا، احترام کیا، یا اللہ پورا دن اس نے گزارا، یا اللہ 30 دن گزرے ہیں، میں گواہ ہوں اللہ یہ اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ ابھی یہ بات کر رہا ہے اور قرآن آتا ہے، اب قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام، اللہ کی بات، یہ قرآن آتا ہے اور کہے گا اے ربی انی منعت النوم، اللہ میں نے اس کو روکا تھا تو یہ راتوں کو یا اللہ پوری پوری رات سونے سے بھی رک گیا تھا، یا اللہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ اللہ یہ قرآن سنا کرتا تھا،
یہ قیام کرتا تھا، یا اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں نے روکا اسے کہ چل رک جا مجھے سن لے، اللہ اس نے مجھے سنا ہے۔ یا اللہ یہ اپنی نیند قربان کرتا تھا، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، قیام کرنا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اسے جنت عطا فرما۔ قرآن کی سفارش بھی اللہ رد نہیں کرے گا، فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کے بارے میں اللہ کہے گا اے روزے تیری سفارش بھی قبول، میری کلام تیری سفارش بھی قبول، اب اور کیا کہنا ہے، جاؤ اس بندے کو میں رب جنت عطا فرماتا۔ یہ روزہ کہے گا قیامت کے دن، یہ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، نیند آتی ہے آنکھوں میں، لیکن اگر ایسے قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، یہ قرآن تیار ہے آپ کی سفارش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے ہاں کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ آواز کانوں میں پڑتی تھی تو آ جاتا تھا تیرے گھر میں، یا اللہ آواز پڑتی تھی تو بھاگ آتا تھا بھائی، یا اللہ تھوڑا، بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے کہ قیام نہیں ہوتا ہے، مسجد کی دیوار سے بہت بوڑھا آدمی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، کرسی پہ بھی زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، تیرے قرآن کی محبت میں تیرے گھر آ گیا، سن تو رہا ہوں بیٹھ کر۔ کتنا ہی ایسے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، معصوم بچے راتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں اور اللہ کو کتنا رحم آتا ہے ان پر، اور اللہ کتنی محبت کرے گا ان سے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے روزہ رکھا، آپ نے فرمایا اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے، وہ کہے انی صائم، یار تو جو مرضی کہہ لے، مارتا بھی، تھپڑ بھی مار لے، برا بھی کہہ لے، جو روزہ دار ہے وہ اپنے روزے کا حیا کرے۔ اور اس تک اللہ کے رسول کی بات کیا پہنچائی گئی کہ وہ جواب میں کہے کہ میں روزے دار، میں بری بات کے بدلے میں بری بات نہیں کروں گا، میں گالی کے بدلے میں گالی نہیں دوں گا، تھپڑ کے بدلے میں اب تمہارے ساتھ وہی سلوک نہیں کروں گا، کیوں؟ انی صائم، میں روزہ دار۔ یعنی وہ روزہ دار ہے جو روزے کی حالت میں غلط بات نہیں کرتا ہے، لغو بات نہیں کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا ہے۔ چلو یار دن پورا کرنے کے لیے کوئی تاش کھیلتا ہے، لوڈو کی بازی لگاتے ہیں تاکہ ٹائم پورا ہو جائے، یہاں روزہ قبول اس کا ہے جس نے ایک بھی لغو بات نہیں کی ہے، جس نے پورا دن نبھایا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے فحش بات نہیں کی ہے، جس نے جھگڑا نہیں کیا، جس نے غیبت نہیں کی ہے، ادھر غیبت کی ادھر آپ کے روزے کا اثر کیا رہ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قبول اس کا ہے جو غیبت نہیں کرتا ہے، جو چغلی نہیں کھاتا، جو کسی کے بارے میں فساد کی بات نہیں کرتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے اگر بات کروں گا میرا روزہ ختم ہو جائے، مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں کھڑا نہ کیا جائے کہ جن کے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور لوگ وہ تو روزوں کا احترام اور حیا اور اس کے مقصد کو اس طرح جانتے تھے کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا دن ہی ان کی زبانوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن سچ بولتے، سچے آدمی کا روزہ قبول ہے اللہ کے ہاں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا، اور لوگوں تمہارے پورے جسم کا روزہ ہے، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، نہ دیکھنا کسی کی طرف کہ کہیں تمہارا روزہ اللہ کے ہاں ایسا نقص بن کر جائے کہ اللہ کہے میں قبول ہی نہیں کرتا۔ اور اپنی زبان کو حرکت دینا تو یہ سوچ لینا کہ تم روزے دار ہو، کیا کہہ رہے ہو، اور سننے والے کان یہ بھی دیکھنا کہ یہ کیا سن رہے۔ اگر انہوں نے عادتاً رمضان سے پہلے کی طرح وہی گانے وہی باتیں ہیں تو پھر اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے تم متقی ہو کہ نہیں، اللہ تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ان کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا ڈر کتنا ہے۔ کیا بھوک پیاس چھوڑ کر باقی حرام کاموں کو چھوڑا ہے؟ اگر حلال
تم کھانے سے رک گئے، حرام سے کیسے نہیں رکے ہو؟ حرام سے کیسے نہیں رک سکتا؟ اگر پانی پینے سے رک گئے تو حرام بات سے کیسے نہیں رکتا؟ اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا یا اللہ چھوڑ دیا، مغرب تک کوئی چیز میری حلق کے اندر نہیں جائے گی، تو پھر وہ جھوٹ بولے یہ تو حرام ہے، غیبت کرے یہ بھی حرام ہے، چغلی کرے یہ بھی حرام ہے، دھوکہ دے یہ بھی حرام ہے۔ جو حلال کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے حرام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ دیکھتا ہے میرا ڈر کتنا، مقصد یہ ہے اللہ دیکھتا ہے میرا خوف کتنا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ تو نہیں کرتا ہے۔ اگر واقعی دل اللہ سے ڈرتا ہے تو ایسا روزے دار کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ رکن ہے اسلام کا، یہ ستون ہے، جو روزے نہیں رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ آخرت پر اس کا ایمان ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا نتیجہ ہے؟ اور وہ جو اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت اس طرح دیتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام ہر رات آیا کرتے تھے اور قرآن سنایا کرتے تھے، ہر رات آتے تھے۔ رمضان کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جبریل زمین پہ نہ آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول قرآن سناؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، ہر رات اللہ مجھے اتارتا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جا، قرآن سن بھی قرآن سنا بھی، ان سے قرآن سن، ان کو قرآن سنا۔ اور جس وقت جبریل آتے رسول کریم علیہ السلام، ماں عائشہ فرماتی ہے آندھی بھی اتنی تیز نہیں ہوگی جتنی تیز اللہ کے رسول کے ہاتھ صدقے کے لیے چلتے تھے، یعنی رکھا ہی نہیں کچھ اپنے پاس۔ جبریل آتے تیز ہواؤں سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام صدقہ کرتے تھے، جو ہوتا اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ روزہ رکھ کر ساتھ والے کو نہ دیکھنا اور ہمسائے کو دیکھنا کہ انہوں نے سحری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ان کے پاس، افطاری کے لیے چھپا کر اور یہ کہہ کر کہ شاپر ایسا لگاؤ کہ نظر نہ آئے میں کیا لے کر جا رہا۔ ہمسایوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار کہہ دیا لا واللہ لا مومن، اللہ کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا دیں تو بات کس قدر وزنی ہو جاتی اور اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ سید الانبیاء بات کرنے سے پہلے فرمائے کہ اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں، پھر تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ اس رات بھوکا سویا تھا، ہمسائے کا بیٹا بھوکا سویا تھا، ان کے پاس دودھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور روزے دار اگر تم افطاری کر رہے ہو، پھل لے کر آئے ہو اور تمہارے ساتھ دیوار والے وہ انتظار میں ہیں کہ شاید کچھ آ جائے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو 3 بار قسم اٹھائی ہے، جس کا ایمان قبول نہیں اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ ساتھ والے کا خیال رکھنا۔ روزہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ سارا دن بھوکے رہ کر بھی اگر یہ پتہ نہ چلے کہ غریب کس کو کہتے ہیں اور بھوک کس کو کہتے ہیں تو پھر روزے نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا۔ سارا دن پیاسا رہ کر بھی اگر احساس نہ ہو کہ یہ جو سامنے والا ہے یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، یار میں نے بھوک کاٹی ہے رمضان کے دنوں میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے پتہ چلتا رہا ہے ظہر کے وقت عصر کے وقت کیا بیتتی ہے، کس طرح گزرتی ہے، جب پیٹ بھوکا ہو کس طرح میں نڈھال ہوتا تھا، کس طرح میں بھاری قدم اٹھاتا تھا۔ ہاں میں نے روزے رکھے، مجھے پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے، اور وہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پھر اللہ اسے پورا اجر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہی تو سکھانے آیا کہ اللہ کو کیا صرف بھوک اور پیاس چاہیے؟
احساس اور ہمدردی کا نام رمضان ہے، احساس کا نام، ہمدردی کا نام، ایثار کا نام رمضان ہے کہ روزے رکھ کر ہم بھوک کو سیکھ جائیں، ہم غریبی کو سیکھ جائیں، افلاس کو دیکھ سکے، اپنے ساتھ والے یا سامنے والے کو دیکھ سکے کہ اس کی حالت کیا ہے، وہ کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر ہمیں سکھا دیا اس رمضان نے اور ہم سمجھ گئے تو پھر ہمارے روزے بھی قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ تو ایسے تھے کہ ایک آدمی کا کھانا ہوتا وہ اکیلے نہ کھاتا، 7 آدمیوں کو بٹھا لیتا تھا۔ لیکن اگر جذبہ یہ ہو اور نیت یہ ہو کہ افطاری کا وقت آ رہا ہے، سب کچھ لے کر جاؤں گا، ساتھ والے کو بھی پتہ نہ چلنے پائے اور وہ جیسے ہے ویسا رہے، ایمان سے آپ سوچئے آج 6واں روزہ ہے، ہم افطاری کرتے وقت اپنے ہمسایوں کو بھیج چکے، وہی چیز جو ہم خود کھا رہے ہیں، کیا ان سے ان کی معلومات لی ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ کوئی اچھا چیز بنائی، اچھی ڈش بنائی، رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت آ رہا ہے اور ہم نے بیٹے سے کہا ہو، چھوٹے سے جاؤ یہ ہمارے ہمسایوں کو دے کر آؤ، یار جو خود کھا رہا ہوں وہی ہمسائے کو پہنچاؤ۔ کیوں کہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اخبرنی الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، پورے اسلام کا نام یہ ہے کہ کھانا کھلایا کر، بھوکے کو کھانا کھلایا کر، یہ اسلام ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا کر، یہ اسلام ہے، ننگے کو کا بدن ڈھانپ دو، یہ اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلاؤ، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اور بھوکے پیاسے رہ کر اس نیکی سے ہم بچتے، ساتھ والوں کو جانیے، اس کا احساس کرے، اور پھر قیامت کا دن آئے گا کہ اللہ کے ہاں اب یہ روزے دار کھڑا اور اللہ اس سے پوچھتا ہے کیا لے کر آیا؟ یا اللہ یہ اعمال لے کر آیا۔ اور ایک روایت کیا ہے کہ اذا کان یوم القیامہ یحاسب اللہ عبدہ فیودی ما علیہ من المظالم حتی لا یبقى عنده الا الصوم، یہ بندہ اللہ کے پاس آیا ہے اور اللہ نے اس کا حساب شروع کیا اور جن کے بارے میں باتیں کرتا رہا، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہی، اب روزہ ہی رہ گیا باقی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ اس سے کہتا ہے او بندے، او بدلہ لینے والے، اسے معاف کر دے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ فَيَتَعَمَّرَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، اس کو معاف کر دے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ وہ کہے گا اللہ اور مجھے کیا چاہیے کہ میں اس کو معاف کروں، مجھے جنت مل جائے؟ رب نے کیوں کہا اور میرے بندے یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، یہ روزے دار ہے، روزے رکھتا رہا ہے، اس روزے دار کو کیسے جہنم میں ڈال دوں؟ اور اس نے ایمان کے ساتھ رکھے تھے، اس نے اپنا احتساب کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ میں کیا ہوں، اور اب رمضان کا مہینہ آیا، یہ بدل گیا تھا، یہ ڈر گیا تھا، یہ اللہ کے ہاں روتا رہا، یہ اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا رہا۔ یہی وہ زبان تھی جس سے جھوٹ پہ جھوٹ نکلتا تھا، اب یہی وہ زبان ہے جو دن بھی قرآن میں حرکت کرتی ہے، رات بھی قرآن پڑھتی ہے۔ یہی وہ کان ہے جو گانے سنتے تھے اب قرآن سنتے ہیں۔ جب یہ بدل گیا، اب میں نے اس کی جو جہنم ہے اسے جنت میں تبدیل کر دیا۔ من صام رمضان، اور ایک روایت میں کیا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، وہ اللہ کے لیے جو کھڑا رہتا ہے راتوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، ایمان اپنا پختہ کرتا ہے کہ اگر یہاں پر لوگ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں تراویح جلدی کہاں ختم ہوتی، 2 منٹ 3 منٹ میں 2 پر رکھتے کون پڑتا ہے، چلو وہاں چلتے، تلاش کیا جائے ایئر کنڈیشن کہاں ہے، تلاش کیا جائے راحتیں کہاں، نہیں، جو راتوں کا قیام کرتا رہا، مسجد میں آ گیا، اپنے گھر میں رہا، اور اپنے گھر میں جا کر بھی اللہ کے ہاں سجدے میں گر جاتا ہے۔ من قام رمضان، جو اللہ کے لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کھڑا رہا، اللہ اس کو بھی یہ کہتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، چل تیرا بھی بدلہ یہ ہے، راتوں کو کھڑا رہا ہے، اپنے گھر میں بھی تنہائیوں میں، مسجد میں بھی آتا تھا، گھر میں جاتا تو قیام کرتا تھا، تو قیام کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، جو بھی ہو گیا ہم نے تجھے بخش دیا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔
اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے کہ وہ صدقہ کرے، روزے دار کے لیے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، روزے دار کے لیے فرمایا اور روزہ دار یہی تیرا خرچ، یہی تیرا صدقہ، یہی تو تیرے روزے کو اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ دے گا کہ یا اللہ خود بھوکا رہا، اوروں کو کھلاتا رہا، خود بھوکا رہا، لیکن اللہ میں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی رب کے راستے میں حیثیت ہونے کے باوجود نہیں دیا اور لوگوں پہ طنز کرتا رہا، لوگوں کو تانے دیتا رہا، اور دیا بھی تو اس انداز میں کہ اس کو تکلیف پہنچی یا احسان جتلایا، نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ اگر احسان ہی جتلانا تھا تو دیا کیوں ہے؟ وہ تکلیف رب کو پہنچاتا ہے، وہ میرے نام پہ دیا تھا تو پھر احسان اس پر کیسا ہے؟ اگر میرے نام پر دیا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے تو تکلیف اس کو کیوں پہنچائی؟ اس کو دیتے ہوئے بھی بات یہ کیوں کی تھی یار کب جان چھوڑو گے؟ اس پہ خرچ کرتے ہوئے بھی کہا اب تم یہ لوگ ہی رہ گئے۔ اس کو دیا بھی اور ساتھ اذیت بھی پہنچائی کہ اس نے لے تو لیا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ حالات تو تو نے بنائے، یا اللہ حالات تو نے بنائے، یا اللہ یہ امیر کرنا غریب کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، آج آیا ہوں تو یا اللہ مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ جو شخص تکلیف پہنچاتا ہے جو اس وقت اس کے لینے والے کے منہ سے نکل گیا، اگر اللہ تجھے اسی مقام پر لا کھڑا کرے تو کیا ہوگا؟ ملتی ہے نا ایک بات کہ ایک بہت بڑے امیر آدمی کے گھر ایک عورت تھی، ایک سچا واقعہ سنایا جاتا ہے، بہت علماء سے سن چکا، اور وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ راضی ہے، خوش ہے کہ دروازے پر صدا آتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ یہ آدمی اٹھنے لگتا ہے، یہ عورت کہتی نہیں آپ لیٹے رہیں، میں جاتی ہوں دروازے پر اور اس بھوکے کو میں کچھ دے آتی ہوں، کھانا کھلا آتی ہوں یا پیسے یا جو بھی دینا تھا۔ اس نے کہا جاؤ دروازے پر، میرے رب کے نام پر کسی نے آواز دی ہے۔ وہ عورت جب کھانا لے کر یا پیسے لے کر دروازہ کھولتی ہے، اس کی ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتی۔ خاوند دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس بات کو نوٹ رکھے ہمیشہ، یہ حاصل کلام ہے، نوٹ رکھے اسے کہ اس نے اپنی بیوی کو جب ہوش آیا وہ زاروں قطار رونے لگی، کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے تجھے معلوم ہے کہ میں پہلے شادی شدہ تھی ایک جگہ پر، پھر طلاق ہوئی، پھر میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی، یہ جو دروازے پر منگتا اور بھکاری کھڑا ہے یہ میرا پہلا خاوند تھا اور اپنے وقت کا امیر ترین آدمی تھا، یہ جو آج بھکاری بن کے کھڑا ہے ایک لقمے کے لیے یہ ایک دور کا بڑا امیر آدمی تھا اور میں اس کے گھر میں تھی، اور ایک وقت آیا کہ ایک فقیر آیا تھا اور میرے خاوند نے خرچ کرتے ہوئے کوئی ایسی سخت بات کہی تھی، ایسی تکلیف دہ بات کہی تھی کہ اس کے بعد اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے، دولت ختم ہونی شروع ہو گئی۔ وہ اس کا خاوند دوسرا خاوند جو اس سے پوچھ رہا تھا کہ تجھے کیا ہوا ہے وہ بھی رونے لگ گیا۔ بیوی نے کہا آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں وہی فقیر ہوں جو اس دروازے پر آیا تھا، میں وہی فقیر ہوں جسے اس نے بات کی تھی، اور میرے رب نے مجھے دکھا دیا آج میری چوکھٹ پہ اللہ نے اس کو فقیر بنا کر کھڑا کیا، بھکاری بنا کر کھڑا کیا، مجھے اللہ نے غنی کر دیا اور اسے اللہ نے فقیر کر دیا۔ ہاں جو بات کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہے ہو، کس حالت میں ہو۔ اگر روزے سے ہو تو اللہ نے تو روک رکھا ہے کہ تمہاری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اور اگر اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو پھر اس دینے والے کو تم نے دیا تو ہے لیکن اللہ کے نام کا حیا رکھنا کہ دیا اللہ کے نام پہ ہے، اسے احسان نہ جتلانا کہ کہیں تمہارے راتوں کے قیام دن کے صیام
سب کچھ اللہ برباد کر دے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ سب باطل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر تم نے ایسا کیا تو۔ احسان بھی جتلایا جاتا ہے، تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے، تو وہی آدمی ہے کہ ہم نے ایسے کیا، یہ کیا، میں جی اتنی افطاریاں کرواتا ہوں، میں جی اتنی سحریاں کرواتا ہوں، وہ سامنے بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، شرم سے اس نے سر جھکایا ہوتا ہے کہ اب میں اس چودھری صاحب کو کیسے کہوں کہ ہر آدمی کے آنے پر ایسے نہ کہا کرو کہ میں ان کو افطاری کرواتا ہوں۔ یا اللہ ہماری عزت کی لاج نہیں رکھتا یہ، یا اللہ اسے ذرا بھی نہیں آتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایسے نہیں کہنا کہ ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے، خاص طور پہ اس کے سامنے جس پہ آپ خرچ کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا کرتے تھے کہ خرچ اس انداز میں یوں نگاہیں جھکا کر، جیسے لینے والا ہوتا ہے دینے والے کا انداز وہ بنا ہوا ہے، نگاہیں جھکا کر، یار اس پہ نظر بھی نہ پڑے میں کسے دے رہا، کل یہ میرے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ شرمندہ ہو جائے، میرے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو کہ میں پہچان میں آ جاؤں۔ وہ خلیفۃ المسلمین کہ جنہوں نے کہا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پر نیکی کرنا کیا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تلاش میں ہی رہے کون اس اندھی اور بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کرتا ہے، کون پانی بھر کے جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ تو اندھی ہے اسے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور آنے والا وہ بوڑھی عورت یہی کہتی ہے کہ تو کس کا پوچھتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی صبح صبح آتا ہے، پانی بھی بھر جاتا ہے، برتن بھی دھو جاتا ہے، گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، لیکن بیٹے مجھے نہیں، میں تو دیکھ نہیں سکتی ہوں، اور اسے پہچانتی بھی نہیں ہو۔ اور جب مسلسل کوشش کے بعد تلاش کیا تو وہ امیر المومنین نکلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ضرورت کیا پڑی تھی، اللہ تجھے راضی کرنا ہے، روزہ کیا ہے، اللہ تجھے راضی کرنا ہے، اور اسے راضی کرنے کا مطلب رمضان کا مکمل طور پہ احترام ہے۔ یا اللہ نہیں جھوٹ بولیں گے، نہیں برا کہیں گے، نہیں کوئی غلط بات زبان سے نکالیں گے، یا اللہ نہیں غیبت کریں گے، نہیں چغلی کریں گے، اور روزہ جسے یہ فکر لگ جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میرا روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، میرا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے، ایسی بات نہ کر دو، اور آپ نے فرما دیا موقع ایسا بن جائے کہ تمہارے پاس ایسا شریر آدمی آیا، وہ تمہیں گالی دے رہا ہے، وہ تمہیں طنز کر رہا ہے، اور بات پہ تمہیں غصہ دلا رہا ہے، جب اینڈ ہو جائے برداشت کا، اسے کہو انی صائمن، یار میں روزے دار ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ نہ جھگڑو، میں روزے دار ہوں، مجھے اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا۔ اور جو اس طرح روزہ نبھائے وہ کامل ایمان اور احتساب سے گزرتا ہے، اور اس کا جو انجام ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ اسے جو عطا کرتا ہے، وہ انعام ہی اللہ نے جنت رکھا ہے، انعام ہی جنت ہے کہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہوتے۔ ہاں وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہ روزے رکھوا دے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ بتلایا، وہ جو روزے نہیں رکھ پا رہا وہ روزے رکھوا دے، اللہ اس کو وہی اجر عطا فرمائے۔ سحری کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی سحری میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، برکتوں سے بھر دیا اس وقت کو، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں سحری کیا کرو چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں اللہ نے بے پناہ برکت رکھی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اور لوگوں سحری کھایا کرو، اور اس وقت تمہاری زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ اس کو قبول کر لے گا، اسے رد نہیں کرے گا۔ اس وقت کہ لقمہ کھاتے ہوئے کہہ دو اپنے بہن کو یاد کرو، بھائی کو یاد کرو، ماں باپ کو یاد کرو، اولاد میں کوئی چلا گیا ہے، گزر گیا ہے، اس وقت کہہ کر دیکھو کہ اللہ تیری رضا کے لیے آدھی رات کا وقت ہے، اٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اس وقت کہہ کر تو دیکھو، یا اللہ میرا بھائی فوت ہو گیا، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اس وقت کہو کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا سحری کھانے والے کی، اور اس کے کھانے میں بھی برکت ہے۔ لا یرد الدعاء ثلاثہ، 3 دعائیں ایسی ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ افطاری کا وقت عین قریب آ رہا ہے، اس وقت ذرا ہاتھ اٹھا کر دیکھو
کہ اللہ کتنی حیا رکھتا ہے کہ یہ وہ بندہ مانگ رہا ہے جو سارے دن کا بھوکا ہے، جس کی زبان اور ہونٹ خشک ہو چکی ہے، اور افطاری سے 1-2 منٹ قبل وہ دعا مانگتا ہے، 5 منٹ قبل، اس وقت وہ کہہ کر دیکھے یا اللہ میری والدہ وفات پا گئی، اللہ تو اسے معاف کر، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر، یا اللہ میرے فلاں ابن فلاں کو اللہ وہ بیمار ہے اسے صحت دے۔ یہ دعا ہی ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ روزے دار وہ کہ جو اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اپنے لیے صحت مانگ کر دیکھیے، اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھیے، پتہ تو اسے ہے، لیکن مانگے تو صحیح اس خشک حلق سے اور خشک ہونٹوں سے، اور زبان جو حرکت مشکل سے کر رہی ہے اس وقت کہیں تو صحیح اللہ میرے حالات کو بدل دے، یا اللہ میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، انہیں اللہ خوشیوں میں لے آ ان حالات کو۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سارے دن کا بھوکا ہے، سارے دن کا پیاسا ہے، جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ روزے دار جو کسی کے لیے برا نہیں چاہتا ہے، جو یہ نہیں کہتا مجھے مل جائے اور جو فلاں ہے میرے برابر کا ہے میری ٹکر کا ہے وہ برباد ہو جائے، جیلس نہیں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کینہ ہے خدا کی قسم ہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے دل میں بغض ہے وہ روزے رکھے نہ رکھے کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ جب دل پاک نہ ہوا اور اپنے سینے کو پاک نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے تقویٰ وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ گندی جگہ پر تقویٰ کیسے آئے؟ دو یہ کہاں سے آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کینے والا آدمی کبھی بھی کوئی دعا اللہ اس کی نہیں سنتا، اللہ اس کے کسی عمل کو پسند نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ دل کو پاک کریں، سینے کو صاف کریں۔ اللہ جن کے بارے میں میل تھا بھی تیری رضا کے لیے انہیں معاف کر کے دل کو صاف کر کے چلتا ہوں کہ اللہ جس نے میرے ساتھ برا بھی کیا میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اس لیے کہ تو میرے اعمال کو قبول کرے۔ پھر سن لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت ایسے ہی خام خواہ کی دشمنی دل میں پالنے والا، اور وہ جو غیبت رکھتا ہے یعنی اتنی دیر تک اسے سکون نہیں جب تک 3-4 لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کر لے۔ یہ 3 وہ شخص ہے کوئی عمل بھی کر لے اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان سے بچیں، سینے کو پاک رکھنا اور دل کو صاف رکھنا یہ پہلی شرط ہے روزے کی قبولیت کی۔ اللہ ہمیں رمضان کا احترام اور اس کے روزے رکھنے اور راتوں کا قیام اللہ سب قبول فرمائے اور ان اعمال کو ذریعہ جنت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔